اگر میرے گھر والے مجھے نہ نکالتے گھر سے تو آج میں یہاں پہ نہ بیٹھتی، ورنہ تو آپ یقین کریں میں آج بھی مس کر رہی ہوں اپنی ماں کو. آج آپ کو وہ ٹائم یاد ہوگا جب آپ اپنی ماں کے ساتھ آج مدر ڈے ہے اور کتنے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھروں میں ہیں اور اپنی ماں کے پاس ہیں، اور میں آج بھی اپنی ماں کو مس کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت زیادہ. اس کے بعد آج بھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے اور مجھے ماں بھی یاد آتی ہے تو میں ان کے گلے لگ کے روتی ہوں. ہم نے ابھی سنا ہے کہ آپ ان کو ماں جی کہہ رہی تھی. میں ان کو ماں جی ہی کہتی ہوں. تو مجھے کوئی بھی دکھ ہوتا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے میں ان کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں. اگر آج میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے میں نکلی ہوں، مجھ سے نہیں بات کرتے، لیکن میں آج بھی ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ ان کی زندگی کرے، ان کے بچے جئیں، وہ خوش رہیں جہاں بھی ہیں. میں ابھی تک ایک ماں کے منہ سے بد دعا نہیں نکلتی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ایک خواجہ سرا کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں نکلے گی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک نبی پہ یقین کرنے والے ہیں. لوگ آپ دیکھ لیں، باہر جا کے دیکھ لیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی. یقین کریں ہماری کمیونٹی خواجہ سراؤں میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں. ہم یقین کریں میں کراچی میں تھی، ہمارے ہندو بھی خواجہ سرا ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں. کرسچن خواجہ سرا ہیں، ہم شیعہ سنی جو بھی ہیں، ہم نا آپس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور ہمارے میں کو ہم ایک دوسرے کے کبھی فرقے پہ نہیں انگلی کی کہ یار تو کرسچن ہے، نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم ہنس کھیل کے وقت گزارتے ہیں. اور ہم یہ معاشرہ تو ہو سکتا ہے کرسچن شیعہ سنی، یہ امیر غریب سب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ہیں. ہمارے خواجہ سرا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہمارے میں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ لوگ ہیں امیر لوگوں نے غریبوں کو نوکر بنا لیا اور نوکر بنا کے ان پہ ہیوی ہو گئے. تو یار مرنا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، وہاں پہ امیر بھی کھڑا ہوگا غریب بھی کھڑا ہوگا. وہاں کیا وہ امیر غریب کو کہے گا اوے میرے جوتے اٹھا؟ نہیں، وہاں پہ اس کو بھی اللہ ایک لائن میں، قبر بھی ایک ہوگی، کفن بھی ایک ہوگا، اور خدا کے سامنے ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں وہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں. ہم کوئی فرقہ نہیں ہمارا، ہم مسلمان ہیں. ہمارا جنازہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ان کا جنازہ نہیں ہوتا. کیا ہاں وہ کس قسم کی مشکلات کوئی آتی ہیں؟ نہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے کہ یار جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جنازہ نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. جی تو ناظرین، آج میں موجود ہوں ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ. ان میں سے 2 لوگ ہیں میرے ساتھ اور میں ان سے پوچھوں گی، ان سے بات چیت کروں گی کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا لائف سٹائل ہم سے تو کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہوگا، یقین ہے مجھے. لیکن میں ان سے بات کروں گی کہ ان کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور یہاں تک وہ کیسے آئے، کیسے یہاں تک پہنچے، اور اس کے علاوہ باقی ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں انہیں سے جانتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے اچھا. مجھے بتائیے گا، آپ اپنا نام بتا دیں. میرا نام بجلی. اچھا، اور آپ کا نام؟ معصومہ. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ بجلی، آپ پہلے تو بتائیے گا کہ آپ تو بڑی ویل نون ہیں، آپ تو ویل نون لائک خواجہ سرا ہیں، اور آپ بڑا ہماری جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی کمیونٹی میں بہت کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ کی زندگی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ تو چلیں ابھی کی باتیں، آپ کی زندگی کی شروعات کیا تھی؟ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع میں؟ کیا زندگی تھی آپ کی؟ جی میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا تھا محمد اصغر، جو میری فیملی میں نام رکھا گیا. تو خواجہ سراؤں نے نام رکھا نوشی. اچھا. اور بجلی میں نے خود ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ ہمارے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کسی کو مسکراہٹ دینا صدقہ ہے. تو میں جس کو کہتے ہیں نا بجلی آ گئی تو وہ کچھ دینا دے، وہ مسکراہٹ لازمی دیتے. تو میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں. تو یہ بات جھوٹ ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو خواجہ سرا لے جاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے سب. یہ جو خواجہ سرا انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم میری جان، یہ خواجہ سرا ایک روح کا نام ہے، خواہش کا نام ہے، جذبات کا نام ہے. کہ میں پورے جسم میرا مردوں کی طرح ہے، لیکن میرے اندر جو جذبات ہیں، جو خواہش ہے، جو ارمان ہے، جو دل کے خواب ہیں، وہ بالکل ایک لیڈیز کے. تو میں 12-13 سال کی تھی جب میں گھر میں تھی. تو گھر والے مجھے مارتے تھے کہ تم کیا کرتی ہو. کیا گھر والے تھے؟ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی؟ ماں باپ کے علاوہ 4 بھائی 2 بہنیں. جو بہنیں میرے ساتھ بہت اچھی ہیں، ابھی بھی اچھی ہیں، کیونکہ ایک لیڈیز ہیں، وہ سمجھتی ہیں مجھے، میں ان کا سمجھتی ہوں. لیکن ہمارا جو سب اس میں رول جو ہے نا وہ معاشرے کا رول ہے. میں جہاں تک بیٹھی ہوں نا آپ کے سامنے، تو یہ سارا معاشرے کا ایک رول ہے کہ میں گھر میں پیدا ہوئی، بڑی ہوئی،
12 साल तक अगर मैं भाइयों के साथ मार्केट जाती थी तो मैं खिलौने ख़रीदती थी, गुड़िया वगैरह, और वो पिस्टल ख़रीदते थे या गेंद बल्ला ख़रीदते थे, तो मेरे बड़े भाई मुझे वहीं मारना शुरू कर देते, तुम क्यों ये लेती। मैं घर में लेडीज़ के साथ खेलती थी, भाई मेरे बाहर खेलने जाते थे क्रिकेट में, माँ के साथ सफाइयाँ करवा, आटा गूंद, ये कर वो सब ये। तो मेरे भाइयों को पता था ये ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है, तो वो मुझे ना बाहर निकलने से मना करते थे। अगर मैं निकल के मोहल्ले के लड़कों के साथ खड़ी हो जाती थी तो मुझे मारते थे। तो इस वजह से मैं ना वहाँ से निकली, अपने शहर से मैं कराची गई। खुद ही निकल गई आप? हाँ, खुद ही निकल गई। मेरी एक सहेली थी ख्वाजा सरा, उसका नाम साइमा था, उसका नाम वैसे सज्जाद था। तो उसने बोला कि चलो ये क्यों मारे खाती रहती हो, तू मेरे साथ चल, अपनी कम्युनिटी में चल, क्यों कर रही। तो हमारी रूह जो होती है ना, हमारी रूह वहीं खुश होती है जहाँ पे हमारी रूहें होती हैं। ये हम ना जब ख्वाजा, इज्जत भी तो नहीं है ना, बाकी जगहों पे इज्जत भी तो कोई नहीं कर रहा, जहाँ पे आपकी अपनी कम्युनिटी उसमें आपकी इज्जत बहुत है जी। तो ना हम जब ख्वाजा सरा को मिलता है ना पहली दफ़ा फर्स्ट मुलाकात में, तो हमारा एक लफ्ज़ होता है पंजाबी का, अड़िए तू मिली माँ दा पेट मिलिया, तो हम उसकी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ये हमारा लफ्ज़ होता है। तो फिर मैं कराची चली गई, कराची रही 12-13 साल, फिर 4-5 साल में मेलों में नाचती रही। फिर वहाँ से मैं इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद में आपके सामने हूँ, लेकिन मैं ऐसा हुआ आपको इस्लामाबाद में मुझे हो गया 13 साल। अच्छा। तो मैं ये सफ़र जो है ना, मुझे मोहम्मद असगर से नौशी और बिजली बनते हुए कितनी मुश्किलात आई बीच में? वही बोलने लगी हूँ कि इतनी मुश्किलात कि अगर किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर है तो प्लीज़ उसको घर में रखे। ये दुनिया बहुत बुरी है, ये बहुत ही बुरी दुनिया है। ये आपके बच्चे का वो हाल कर देते हैं, रोडों पे निकलना, मांगना, नाचना, सेक्स वर्कर, ये सब कुछ इतना बुरा हो जाता है आपके बच्चे के साथ कि आप पता नहीं कैसे। मैं कहूँगी ये किसी का कसूर नहीं, ये मेरे घर वालों का कसूर है। अगर मेरे घर वाले मेरे घर वाले मुझे ना निकालते घर से तो आज मैं यहाँ पे ना बैठती। अगर ये सब रोल मेरे घर वालों का। लेकिन घर वाले भी शायद पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी की वजह से मजबूर हो जाते हैं, और उनका वो भी यही कहते हैं कि हमारा माशरा तुम्हें कबूल नहीं करेगा कि तुम हमारे साथ रहो। आपको लगता है कि उनका वाकई कोई बुरा कसूर है उनका कोई इस तरह? उनका बस यही कसूर है कि वो मुआशरे की बातों में आ जाते हैं, वरना तो आप यकीन करें मैं आज भी मिस कर रही हूँ अपनी माँ को। आज आपको वो टाइम याद होगा जब आप अपनी माँ के साथ? आज मदर डे है और कितने लोग खुश नसीब हैं कि अपने घरों में हैं और अपनी माँ के पास हैं, और मैं आज भी अपनी माँ को मिस कर। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा, हम लोग इतना इमोशनल हो नहीं सकते जी। तो नाज़रीन आप देखा है कि मतलब वाकई आज मदर्स डे है, और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं ना, सब जो अपनी माँओं के साथ हैं और सब खुशी खुशी घरों में हैं, अपने माँ बाप बहन भाई और सबके साथ रमज़ान गुजारे हैं, ये सब कुछ है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ी सी बात उनसे भी करना चाहूँगी। आप बताइएगा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा अगर आगे हो सके तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूम है और मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। तो उसके बाद बस मोहल्ले में बाहर आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता था मेरा। मैं बाहर जाती थी, लोग मुझे तंग करते थे, मुझे छेड़ते थे, मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी जो थे वो भी बातें करते थे। उसके बाद फिर मेरी एक दोस्त थी, तो उसके साथ मैं बाहर आना जाना मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया। उसके बाद फिर वो मुझे इस्लामाबाद लेके आई। उनके बाद मुझे जो है बिजली पाची मिली। अच्छा, उनके आप खुद वहाँ से आई? आप भी खुद ही आई? जी, मैं खुद आई हूँ। ठीक है, तो बिजली पाची मिली, इनके साथ मेरी अच्छा रिलेशन बना। ठीक है, इन्होंने मुझे संभाला, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहुत इज़्ज़त भी करती हैं और ये बहुत अच्छी इंसान है। उसके बाद आज भी मुझे कोई दुख होता है और मुझे माँ भी याद आती है तो मैं इनके गले लग के रोती हूँ। हमने अभी सुना है कि आप इनको माँ जी कह रही थी। मैं इनको माँ जी ही कहती हूँ। तो मुझे कोई भी दुख होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, मैं इनके साथ ही शेयर करती हूँ, इनके साथ ही रहती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, हम जैसे भी हैं हमें अल्लाह पे कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अच्छा, तो आपके घर में वहाँ कौन कौन है? उनका ख़र्चा सब कुछ कैसे होता है? मेरे छोटे बहन भाई 4 हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे अब्बू की डेथ हुई है
اور میں ان کا خرچہ سب کچھ میں ہی کرتی ہوں. چھوٹے ہیں مجھ سے اور سب کچھ میں خود ہی کر رہی ہوں. ان کو پڑھا رہی ہوں, لکھا رہی ہوں, سب کچھ میں خود کرتی ہوں. جن لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, جس جو بھی ہے, وہ بجلی والی بات کہ انہوں نے آپ کو گھر سے, ان کی وجہ سے ہی آپ بھی گھر سے نکلی, لیکن آپ نے ان کو نہیں بھولی, آپ ان کو نہیں بھولی, تو آپ نے ان کا ساتھ دیا. ہم ایسا کبھی نہیں ہوتا, ہمارا دل ایسا نہیں ہے. ہم ان کی ساری زندگی قدر کر کے, اگر آج میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہیں, ان کی وجہ سے میں نکلی ہوں, مجھ سے نہیں بات کرتے, لیکن میں آج بھی ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ ان کی زندگی کرے, ان کے بچے جئیں, وہ خوش رہیں جہاں بھی ہیں. میں ابھی تک ایک ماں کے منہ سے بد دعا نہیں نکلتی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تو ایک خواجہ سرا کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں نکلے گی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ایک نبی پہ یقین کرنے والے ہیں. لوگ آپ دیکھ لیں, باہر جا کے دیکھ لیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی, یقین کریں ہماری کمیونٹی خواجہ سراؤں میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہم یقین کریں, میں کراچی میں تھی, ہمارے ہندو بھی خواجہ سرا ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں, کرسچن خواجہ سرا ہیں, ہم شیعہ سنی جو بھی ہیں, ہم نا آپس میں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں. اور ہمارے میں کو ہم ایک دوسرے کے کبھی فرقے پہ نہیں انگلی کی کہ یار تو کرسچن ہے, نہیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم ہنس کھیل کے وقت گزارتے ہیں. اور ہم یہ معاشرہ تو ہو سکتا ہے, کرسچن شیعہ سنی, یہ امیر غریب سب ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ہیں. ہمارے خواجہ سرا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ہمارے میں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ لوگ ہیں, امیر لوگوں نے غریبوں کو نوکر بنا لیا, اور نوکر بنا کے ان پہ ہیوی ہو گئے. تو یار مرنا ہے, اللہ کے گھر جانا ہے, وہاں پہ امیر بھی کھڑا ہوگا, غریب بھی کھڑا ہوگا. وہاں کیا وہ امیر غریب کو کہے گا اوے میرے جوتے اٹھا, نہیں. وہاں پہ اس کو بھی اللہ ایک لائن میں, قبر بھی ایک ہوگی, کفن بھی ایک ہوگا, اور خدا کے سامنے ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں وہ یہاں پہ ہم کرتی ہیں. ہم کوئی فرقہ نہیں ہے ہمارا, ہم مسلمان ہیں. ہمارا جنازہ بھی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا ان کا جنازہ نہیں ہوتا. کیا ہاں, وہ کس قسم کی مشکلات کوئی آتی ہیں؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں ہوتی. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے کہ یار جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ہمارا جنازہ نہیں ہوتا ہوگا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ہمارا جنازہ. جیسے کہ میں ہوں فیصل آباد کی ہوں, اگر اللہ نہ کرے میری یہاں پہ ڈیتھ ہو جائے نا, تو میری فیملی, خواجہ صاحب پہلے میری فیملی سے کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ کا خواجہ صاحب فوت ہو گیا, آپ لے کے جائیں گے, تو وہ آ جاتے ہیں. اب وہ لے کے چلے جائیں گے مجھے یہاں سے, تو یہاں کے لوگوں کو تو نہیں پتہ نا کہ بجلی کہاں گئی. اور لیکن جنازے میں بس وہاں پہ یہ پرابلم ہوتا ہے ہمیں کہ گھر والے بھی پھر وہ لڑکے والا نام لے کے خواجہ سرا نہیں بولیں گے. ہمارا اینڈ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اینڈ بھی شرمندگی ہے, گھر والوں کی پیدائش بھی شرمندگی ہے. پیدا ہوتے گھر والوں کے لیے ہے نا, میری فیملی کے لیے ہوگی. وہ فیملی کے بھائی جو میرے ہوں گے, وہ جب میرا اعلان کروائیں گے, وہ خواجہ سرا نہیں بولیں گے, وہ کہیں گے جی میرے باپ کا نام لے کے ہمارا لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ اس کا جنازہ ہوگا, جنازے کے فوراً بعد دفنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد کل خوانی ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں پتہ, چلیسواں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بس یعنی جو لوگ آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مرنے کے بعد ساتھ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں نا, مطلب ایسا نہیں ہے. مجھے کچھ خواجہ سرا ہمارے ایسے بھی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سینسیبل ہیں, جن کو ان کے والدینوں نے اپنے پاس رکھا, ان کو پڑھایا. اب وہ جاب کر رہی ہیں, نادرا میں ہے علیشا, وہ جاب کر سوری وہ اس کا نام ہے, اس کا کچھ نام ہے, وہ نادرا میں ہوتی ہیں, اور علیشا UNA میں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر تو ہمارے جو خواجہ سرا کمیونٹی, ان کو جابز نہیں ملتی, ان کو پڑھائی, وہ بھی تو اتنی مشکل ہے. ہمارے پاکستان میں نا 2%, 100 میں سے 2% ایسے ہیں کہ جن کو فیملیوں نے اپنے پاس رکھا, پڑھایا, 2%, اور وہ اب جاب کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں ہے, وہ اب جاب کر رہے ہیں. کوئی ایک نیاب علی ہیں, وہ اپنی وہ ہوتی ہیں, اور ایک فیصل ہے, وہ محکمہ اوقاف میں ہوتے ہیں, وہ ایک نادرا میں ہوتی ہیں, UNA میں ہوتی ہیں. ایک عائشہ مغل ہے جو منسٹری میں بیٹھتی ہیں. بھی ایسے کو خواجہ سرا ہیں, کر رہے ہیں. اچھا, تو فیملی کو تہوار جو ہوتے ہیں, جیسے اب رمضان چل رہا ہے پورا, اور عید آئے گی اس کے بعد, تو فیملی کو کتنا مس کرتے ہیں آپ لوگ ان سے؟ میری جان, لوگ کہتے ہیں نا دکھ دیکھا نہیں محسوس کیا جاتا ہے. تو آپ کبھی عید کے دنوں میں خواجہ سرا کے گھروں میں آ کے دیکھ لیں. میں ضرور میں یہی کوشش ضرور کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو آ کے دکھاؤں کہ یہ عید پہ بھی آپ لوگوں کا کیسا ہوتا ہے. عید پہ یہ ہوتا ہے کہ میری جان, ہمارے کپڑے بنے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. 100 میں سے 20% ایسے خواجہ سرا ہے کہ وہ عید منا لیتے ہیں, اور 80% ایسے ہوتے ہیں کہ یار گھر پہ بیٹھے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, گھر والوں کی یاد ستاتی ہے, تو کچھ باہر نکل جاتے ہیں مانگنے کے لیے کہ چلو یار باہر نکل جائیں گے, ماحول دیکھیں گے, ٹائم پاس ہو جائے گا.
ہماری زندگی ایسی ہے کہ دکھ ہے نا, دکھ ہوتا ہوگا کہ جی ایسا- اتنے بڑے تہوار پہ اکیلے ہیں, ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں یار کپڑے پہن لے, تو وہ گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ میں چپ کرا رہی ہوتی ہے اور یہ مجھے چپ کرا رہی ہوتی ہے. آپ بھی بتائی تھی مجھے کہ جیسے عید پہ بہت زیادہ مس کرتی ہیں آپ, تو ہم گھر والوں کو تو مس کرتی ہیں لیکن پھر کیا کریں, جیسے اللہ کی رضا. اس کے بعد پھر بس گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں. ایک پھر کچھ ٹائم ہوتا ہے جب صبح عید کا دن شروع ہوتا ہے نا, اس وقت پہ ہماری اداسی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا جاتا ہے تقریباً 1-1:30 بجے تھوڑا سا موڈ فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کھانا پینا اور ایک دوسرے کو بس چپ کرا کے بس بہلا لیتی ہیں. اچھا رمضان میں جیسے اب آج کل جیسے رمضان میں نا سب بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں, تو آپ لوگ کیسے بہت زیادہ فیل کرتے ہوں گے اس چیز کو, ظاہر ہے بہت دکھ تو ہوتا ہوگا. ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے دسترخوان لگاتی ہیں, سب کے روزے ہوتے ہیں, دسترخوان لگاتی ہیں, ہر چیز بناتی ہے اپنے گھروں میں. اس کے بعد سب بیٹھ کے افطاری کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بس اپنی عبادت میں پھر سے مصروف اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں. میں تو عید پہ سب کو پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے, سب خواجہ صاحب کو پتہ ہے, میں اپنے بھانجوں کو بہت مس کرتی ہوں. اور میں یقین کریں 10 روپے 20 روپے رکھتی ہوں, آپ آ کے دیکھ لیجیے گا. اور میرے گھر میں اتنا رش ہوتا ہے بچوں کا, محلوں کے بچوں کا, میں سب کو عید دیتی ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے اپنوں کو دے دی. یہ اتنی اچھی بات ہے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے آج ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زیادہ تو فیل نہیں کر سکتی, لیکن یہ ہے کہ جو بھی انسانیت کے ناطے جو میں نے سنا, اس سے ظاہر ہے کہ سب کو یہی فیل ہونا چاہیے یہ لوگ بھی ہماری کمیونٹی, ہم میں سے ہی ہیں, انسان ہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انسان ہی پیدا کیا ہے, تو ہم لوگوں کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, صرف اس لیے کہ یہ بھی انسان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ فرقہ واریت پہ آ جائیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی اس جسمانی جو ہمارے اندر جو بھی ڈفرینس ہے اس کے اوپر آ جائیں, یہ نہیں ہے کچھ بھی. انسان ہے, سب سے پہلے ہم سب ایک انسان ہیں, ہم سب کا دل ایک ہی دل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو بس ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ ان کا بھی اتنی رسپیکٹ کریں جتنی ہم اپنے سب کی کرتے ہیں. جی تو ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا. ملیحہ خان کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.